تو کیا ہم نے پیغمبر کی محبت میں، آقا علیہ السلام کی بات کے احترام میں، کہ ہم نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا؟ اگر نہیں تو پھر یہ کون سی محبت ہے؟ حضرات، محبت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، نعروں کا نام نہیں ہے، یہ جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے، لائٹیں جلانے کا، جشن منانے کا، اور یہ بازاروں میں بے پردہ پھرنے کا نام نہیں ہے۔ محبت پیغمبر علیہ السلام کی بات کے احترام کا نام ہے، پیغمبر کی ذات کا بھی احترام کا نام ہے۔ ہم نے بس کھانے پینے کو اور تماشے کو بس محبت سمجھا۔ اگر آقا علیہ السلام سے محبت ہو تو اپنا سب کچھ جائے، پیغمبر کی بات نہ جائے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ عمل میں کرتا رہوں، یہ ہے پیغمبر علیہ السلام سے محبت۔ اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے پھر اپنی خواہش نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، ہم بھی دیکھیں کیا ہم پیغمبر علیہ السلام کی بات کا احترام کرتے ہیں؟ خوشی کی بات آئے، خوشی کا موقع آئے تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں اس لیے یہ ناچ گانا نہیں کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا، میں اس لیے یہ مال کا ضیاع نہیں کروں گا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس سے روکا ہے۔ کیا مجھے اپنے نبی کی بات کا احترام رہتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے تعلیمات کیا دی ہیں؟ میرے عزیزو، نبی کریم علیہ السلام کی بات کا احترام صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، وہ کتنے مقامات آتے ہیں جہاں میں پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ٹھکراتا ہوں۔ مال جائے تو جائے، پیغمبر کی بات نہ جائے، اگر جان جائے تو جائے، پیغمبر کی بات نہ جائے۔ یہ ہے محبت جس کا تقاضا ہے اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ہے وہ محبت جو مطلوب ہے۔ یہ محبت ہمارے جیسی نہیں جس میں صرف نعرے ہوں، جس میں صرف جشن ہو، جس میں صرف جھنڈیاں ہوں، جس میں صرف یہ جو جلوس ہوں، بس عمل کوئی نہ ہو۔ عمل کریں، عمل کریں، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، ایک ایک سنت سے محبت کریں۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي أمر الله صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ. عزیز سامعین، یہ ماہ ربیع الاول جس میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار مختلف انداز سے کیا جاتا ہے. حضرات، جہاں تک آقا علیہ السلام سے محبت کی بات ہے تو اس کے بغیر تو ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ پوری کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، اب میری جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان ممکن نہیں۔ اور پھر اس شخصیت سے، اس ہستی سے محبت کیوں نہ ہو جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پہ یہ احسان عظیم کیا ہے کہ ان میں رسول کو مبعوث کیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایسا رسول آیا من انفسکم، تمہیں میں سے، انسانوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو بات تمہیں مشقت میں ڈالے، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ناگوار اسے گزرتا ہے، تکلیف اسے ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں حریص ہے کہ تمہیں جہنم سے بچائے۔ وہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا انتم انا آخذ بحجزکم وانتم تتقحمون، میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں اور تم جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو وہ ذات، وہ ہستی جو امت کی پریشانی میں پریشان ہونے والی، جہنم میں یہ جائیں گوارا اسے نہیں، اس کے لیے اللہ سے التجائیں اور دعائیں کرنے والی وہ ذات، اس سے محبت کیوں نہ ہو۔ حضرات، لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت کا طریقہ ہماری اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے، اگر آقا علیہ السلام سے محبت ہے تو آپ کی ذات کا بھی احترام کرنا ہوگا، آپ کی بات کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر علیہ السلام کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں آقا علیہ السلام کی بات آ جائے، پیغمبر کا فرمان آ جائے، میں اپنی عقل کو پیش کروں کہ میری عقل نہیں مانتی، میں کسی امام کا قول پیش کروں یہ فلاں کا قول اس کے خلاف ہے، میں اپنے کسی بڑے کی بات کروں کہ ٹھیک ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے لیکن فلاں نے یہ کہا ہے، تو میں نے آقا علیہ السلام سے اپنی آواز کو بلند کیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر علیہ السلام کی بات کے سامنے نہ کسی کی بات ہے، نہ کسی کا قول ہے،
نہ کسی بڑے کی خواہش، نہ اس کا علم، کچھ نہیں ہوگا، سب سے مقدم پیغمبر علیہ السلام کی بات ہوگی۔ حضرات، احترام رسول پیغمبر علیہ السلام کی ذات کا بھی احترام ہے، آقا علیہ السلام کی بات کا بھی احترام ہے، اور بات کا احترام صرف وہ کتاب کو چومنے سے نہیں آتا، بات کا احترام صرف وہ ماتھے پہ لگانے سے نہیں آتا کہ کتاب پکڑی ہے اس کو چومنا ہے، ماتھے سے لگانا ہے، نہیں، احترام یہ ہے کہ جہاں آقا علیہ السلام کی بات آ جائے میں اپنی مرضی بھی چھوڑ دوں، میں اپنی خواہش بھی چھوڑ دوں، میں اپنی منمانی کو چھوڑ دوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا تھا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو بھی اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کے آیا۔ حضرات، پیغمبر علیہ السلام کا احترام، آپ کی بات کا احترام، حدیث رسول کا احترام، وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ میں اللہ نے جنہیں یہ مقام دیا مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں تو کوئی زہریلی چیز وہ پیچھے گھس گئی، بار بار ڈس رہی ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کے احترام میں حرکت بھی نہیں کرتے۔ سبق ختم کیا، ایک شاگرد سے کہتے ہیں دیکھنا یہ پیچھے کوئی چیز کپڑے میں داخل ہو گئی، ڈس رہی ہے۔ اس نے دیکھا ایک بھیڑ جو 18 بار ڈس چکی، یہ 18 بار یہ تکلیف برداشت کی، پیغمبر علیہ السلام کی بات پڑھا رہا ہوں، میں وہ بات بیان کر رہا ہوں، حرکت کرنا بھی گوارا نہیں۔ احترام یہ ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، جہاں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر کوئی اختیار نہیں، کوئی اپنی مرضی نہیں، کوئی اپنی خواہش نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جو پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھی داد ہے، آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت زید سے کیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے نکاح کے لیے جب آقا علیہ السلام نے پیغام بھیجا تو ادھر سے خیال یہ ہے ہم قریش خاندان کے ہو کے سب سے اعلیٰ خاندان اور ایک غلام کے ساتھ نکاح ہو، اس لیے اس بات پہ خاموشی ہوئی، پیغام کو پسند نہ کیا گیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر کسی کے لیے اختیار نہیں ہوتا، پھر اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے پھر اپنی خواہش نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، ہم بھی دیکھیں کیا ہم پیغمبر علیہ السلام کی بات کا احترام کرتے ہیں؟ خوشی کی بات آئے، خوشی کا موقع آئے تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں اس لیے یہ ناچ گانا نہیں کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا، میں اس لیے یہ مال کا ضیاع نہیں کروں گا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس سے روکا ہے۔ کیا مجھے اپنے نبی کی بات کا احترام رہتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے تعلیمات کیا دی ہیں،
میرے عزیزو، نبی کریم علیہ السلام کی بات کا احترام صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک وہ کتنے مقامات آتے ہیں جہاں میں پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ٹھکراتا ہوں، آقا علیہ السلام کی بات کے خلاف چلتا ہوں، تو کیا میں نے آقا علیہ السلام کی بات کا احترام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، ایک چھوٹا سا عمل، پیغمبر علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کے بعد بیدار رہنا بلا وجہ، یہ فیس بک، واٹس ایپ اور یہ میڈیا جس کی یہ گندگی، جس نے ہمیں یہ مجبور کیا کہ 2 بجے تک تو نیند نہیں آتی، پھر نمازیں رہ جاتی ہیں، پھر 10 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی، تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، پیغمبر علیہ السلام عشاء کے بعد بلا مقصد باتیں کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ پیغمبر علیہ السلام نے جھوٹ کو ناپسند کیا کہ ہم نے چھوڑ دیا؟ میرے آقا نے یہ غیبت کو ناپسند کیا کہ ہم نے چھوڑ دیا؟ بلکہ آقا علیہ السلام نے تو ان کو بہت بڑا گناہ قرار دیا اور ان سے نفرت کی، تو کیا ہم نے پیغمبر کی محبت میں، آقا علیہ السلام کی بات کے احترام میں، کہ ہم نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا؟ اگر نہیں تو پھر یہ کون سی محبت ہے؟ حضرات، محبت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، نعروں کا نام نہیں ہے، یہ جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے، لائٹیں جلانے کا، جشن منانے کا، اور یہ بازاروں میں بے پردہ پھرنے کا نام نہیں ہے۔ محبت پیغمبر علیہ السلام کی بات کے احترام کا نام ہے، پیغمبر کی ذات کا بھی احترام کا نام ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر آقا علیہ السلام سے محبت ہے تو پیغمبر کی بات سے محبت ہوگی، اور محبت کا دوسرا تقاضا، اگر آقا علیہ السلام سے محبت ہو تو آپ کی محبت میں مال قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کرے، جان پیش کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو دریغ نہ کرے۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جسے قید کر کے صرف ایک مسئلے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے روز کوڑے مارے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، اگر مجھ سے منوانا ہے تو پیغمبر کی ایک بات لے آؤ، اپنے موقف کو چھوڑ دو۔ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو فتویٰ دیتے ہیں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کا منہ کالا کر کے مدینے میں گھمایا جاتا ہے اور کہتے ہیں الا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ بھی پہچان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے۔ میں مالک اعلان کرتا ہوں، اگر مجھ سے بات منوانا ہے، پیغمبر کی ایک بات لے آؤ، اپنے موقف کو، اپنی بات کو چھوڑ دوں گا، ورنہ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو تمہاری ان دھمکیوں اور ان صداؤں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پیغمبر کی بات کے لیے جان کی پرواہ نہیں، پیغمبر کی بات کے احترام میں مال جائے پرواہ نہیں۔ اور وہ احد میں کہیں صحابہ کا وہ عمل، جہاں آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے 11 انصاری صحابی ہیں جنہوں نے
یکے بعد دیگرے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر وہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہری بین نہرے کا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے سامنے میرا سینہ حاضر ہے، جو تیر آئے گا اس سینے میں پیوست ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور اتنی تیر اندازی کرتے ہیں کہ ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ حضرات یہ ہے حقیقی محبت، جان بھی قربان کی، نبی کی ذات کے لیے بھی کی ہے، نبی کی بات کے لیے بھی کی ہے۔ ہم نے ذات سے محبت کا دعویٰ تو کیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دیا۔ تقاضا تو یہ تھا کہ جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ غور کرتے، آج وہ کون سی سنت ہے جو اس سے پہلے میں چھوڑتا تھا، میرے اندر یہ غلطی تھی، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اس لیے آج سے میں اس سنت پہ عمل کروں گا، کیونکہ میں آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تھی حقیقی محبت۔ ہم نے بس کھانے پینے کو اور تماشے کو بس محبت سمجھا۔ اگر آقا علیہ السلام سے محبت ہو تو اپنا سب کچھ جائے، پیغمبر کی بات نہ جائے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ عمل میں کرتا رہوں، یہ ہے پیغمبر علیہ السلام سے محبت۔ ہم نے کبھی آقا علیہ السلام کی سنت کو، سیرت کو سمجھنے اور سیکھنے کی بھی کوشش کی؟ میں تو کہتا ہوں ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سیرت کی ایک کتاب جو 100 صفحات پر مشتمل ہو، میں نے ایک کتاب پڑھی ہے پیغمبر علیہ السلام کی۔ پیغمبر کی سنت احادیث رسول کی صورت میں ہمارے سامنے موجود، تو کیا ہم نے کوئی ایک کتاب باقاعدہ پڑھی؟ ہم نے اس لیے اس محبت میں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے، جنہیں محبت تھی وہ آقا کی ایک ایک بات کو سیکھنے کے لیے کہیں مصر تک کا سفر کرتے ہیں، ایک حدیث لینے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی ایک بات سننے کے لیے مدینہ سے چلتے ہیں، مصر تک کا سفر کرتے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، یہاں خرید و فروخت کے لیے نہیں آیا، تجارت کے لیے نہیں آیا، یہاں اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں آیا، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے پیغمبر علیہ السلام کی فلاں حدیث آپ کے پاس ہے، وہ ایک حدیث آپ سے سننے کے لیے میں اتنا سفر کر کے آیا۔ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ حضرات، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تیسرا تقاضا ہے احیاء سنت، سنت کو زندہ کرنا۔ جس سنت پہ عمل کو چھوڑ دیا گیا، خاص طور پہ ان سنتوں کو زندہ کرنا، اس لیے کہ میرے نبی کا عمل ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ایسا کیا ہے، اس سنت کو زندہ کرنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بطور مثال 2-3 باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی چادر شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھے، اور فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو ٹخنوں سے نیچے یہ چادر شلوار کسی مرد کی لٹکے گی وہ جہنم میں جائے گی۔ بتائیے کیا ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا؟ آقا علیہ السلام کو پسند یہ ہے، آپ کا فرمان یہ ہے، ہم نے کہا نہیں، یہ تو فیشن کے خلاف ہے۔ ہمیں فیشن پسند ہے یا پیغمبر کی محبت؟ ہمیں اپنا فیشن عزیز ہے یا آقا علیہ السلام کی بات؟
یہ داڑھی بھی ہم نے کہا فیشن کے خلاف ہے، بتلاؤ پیغمبر کی سنت کی بات کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام جیسا چہرہ ہمارا ہو کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں؟ میرے نبی کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ تھا کہ نہیں؟ اور اس چہرے پہ یہ داڑھی تھی یا نہیں؟ ہم کہیں گے، لوگ کہتے ہیں جی یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، میں اس بات میں نہیں پڑھتا، میں نہیں کہتا اس کا حکم کیا ہے، بتلاؤ میرے نبی کے چہرے پہ یہ سنت تھی یا نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے وفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو نہ کاٹو، یہ حکم دیا ہے یا نہیں؟ بتلاؤ اگر پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سنت پہ اس لیے عمل کیا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آقا کی بات کو مان لوں۔ جنہیں محبت تھی پھر وہ یہ نہیں پوچھا کرتے تھے یہ حکم کیسا ہے، جیسے حکم آیا جب کانوں میں آواز پڑی، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو پیچھے وہ جوتوں کی جگہ پہ آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، ایک صحابی ہے، آواز پڑتی ہے بیٹھ جاؤ، ایک قدم آگے نہیں اٹھایا، کیوں؟ پیغمبر کی بات کانوں میں پڑ گئی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے آقا علیہ السلام نے کہہ دیا ہے قبلہ تبدیل کر لو، یہ بھی نہیں کہا یہ نماز تو مکمل کر لے، جاؤ مسجد قبلتین کو جا کے دیکھو، وہ بالکل الٹ ہو کے اسی نماز کے اندر حرکت کر کے وہ قبلہ چینج کر لیتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم آ گیا ہے۔ وہ قوام فجر پڑھنے والے جب کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ آقا نے فرما دیا ہے، پھر کوئی بہانہ نہیں، پھر کوئی عذر نہیں۔ وہ خیبر کا دن ہے، گوشت پکایا جا رہا ہے، گدھا اس سے پہلے حلال تھا، پکا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ہنڈیا ابر رہی ہے، اس میں گوشت پک رہا ہے، اعلان ہوتا ہے ان اللہ ورسولہ ینحیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اس کے رسول نے آج سے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہ تو پکایا جا رہا ہے، یہ تو کھا لیں، یہ تو ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے اس کے بعد حرام ہے، جب ہم نے یہ ذبح کیا تھا تب تو حلال تھا، نہیں ہنڈیا بہا دی، وہ گوشت کسی نے کھایا نہیں ہے۔ حضرات جب شراب کی حرمت کی بات آئی، وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، کیوں؟ آقا کا فرمان آ گیا ہے، اب بہانہ کوئی نہیں ہے، عذر کوئی نہیں ہے، محبت کی بات سننی ہے۔ وہ صحابی جسے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ انگوٹھی سونے کی پہنی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تجھے یہ جہنم کا کڑا پہنایا جائے؟ پکڑا پھینک دیا، آقا علیہ السلام چلے گئے۔ صحابی کہتے ہیں جاؤ انگوٹھی پکڑ لو، سونے کی انگوٹھی ہے، جاؤ بیچ دو، اپنے گھر میں کسی کام میں لے آؤ۔ کہا جس کو میرے نبی نے پکڑ کے پھینکا ہے اس کو میں اٹھاؤں گا نہیں، وہ سونے کی انگوٹھی بھی نہیں اٹھائی۔ یہ ہے محبت، مال جائے تو جائے پیغمبر کی بات نہ جائے، اگر جان جائے تو جائے پیغمبر کی بات نہ جائے۔ یہ ہے محبت جس کا تقاضا ہے اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ہے وہ محبت جو مطلوب ہے۔ یہ محبت ہمارے جیسی نہیں جس میں صرف نعرے ہوں، جس میں صرف جشن ہو، جس میں صرف جھنڈیاں ہوں، جس میں صرف یہ جو جلوس ہوں، بس عمل کوئی نہ ہو۔ عمل کریں، عمل کریں، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، ایک ایک سنت سے محبت کریں۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ حضرات محبت کا تقاضا پیغمبر کی بات ماننا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت کرنا ہے۔ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔
صحابی کہتے ہیں وَمَن یَعْبَا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون بدنصیب ہوگا جو جنت جانے سے بھی انکار کر دے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ اطاعت یہ صرف مسجد میں آ کے نہیں ہے، پیغمبر کی اطاعت گھر میں بیٹھ کے بھی ہے، پیغمبر کی اطاعت اپنے ذاتی معاملات میں بھی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تھی، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، یہ جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگانا، دانتوں میں جو ہے وہ خاص وہ زیب و زینت کے لیے فاصلہ کرنے کے لیے خاص طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، اسی طرح وہ جسم پہ یہ ٹیٹو بنوانا، پیغمبر علیہ السلام نے اس پر لعنت کی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ ایک عورت آ کے کہتی ہے ابن مسعود میں نے تو سارا قرآن پڑھا، مجھے قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا۔ فرمایا تم نے پڑھا ہی نہیں، کیا قرآن میں یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو جب رسول اللہ نے کہہ دیا وہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ کہتی ہے تیرے اپنے گھر میں تیری بیوی ایسا کرتی ہے، کہنے لگے جا کے دیکھو اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو نبی کی نافرمان ہوتی، عبداللہ بن مسعود کبھی اپنے گھر میں نہ رکھتا۔ حضرات یہ ہے محبت۔ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا گیا بتلاؤ حج تمتع کا حکم کیا ہے، کہنے لگے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ کہنے والے نے کہا تیرا باپ تو روکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے منع کرتے ہیں۔ کہنے لگے اَأَمْرُ أَبِي يُتَّبَعْ أَمْ قَوْلُ رسول اللہ، وہ سوال کرنے والے میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا پیغمبر علیہ السلام کی بات مانی جائے گی؟ خود حج تمتع کا احرام باندھا یہ بتلانے کے لیے کہ بات باپ کی ہو، عبداللہ بن عمر نہیں مانتا اگر پیغمبر علیہ السلام کی بات کے خلاف آ جائے۔ اور یہی عبداللہ بن عمر جب اپنے بیٹے کے سامنے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت سالم حدیث کے راوی ہیں، حضرت سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بیٹے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکو۔ بیٹا کہتا ہے ابو جی ہم تو روکیں گے، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، اب عورتیں یہ جائیں باہر نکلیں، زیب و زینت کا اظہار کریں، ہمیں یہ بات پسند نہیں، میں تو اجازت نہیں دوں گا۔ فَسَبَّهُ، ایک حدیث کے لفظ ہیں سخت ترین الفاظ کا استعمال کیا، دوسری حدیث اس کے سینے پہ مکہ مار کے کہتے ہیں میں تجھے پیغمبر علیہ السلام کی بات سناتا ہوں، تو اپنی بات کرتا ہے واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا، تو نے پیغمبر کی بات کے سامنے اپنی بات پیش کی ہے۔ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کہ جب آقا علیہ السلام کی بات آ گئی پھر کوئی ادھر نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث سناتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ وہ بشیر بن قعب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی حیا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس میں انسان کی کمزوری کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اتنے ناراض ہوئے حتی احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو گئی، کہنے لگے تو پیغمبر علیہ السلام کی بات کو یہ کہتا ہے کہ اس میں کمزوری کا اظہار ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی بات کے سامنے
کوئی بات گوارا نہیں، جو حکم ملا جیسے ملا بغیر کسی ادھر بہانے کے من وعن قبول کر لینا، یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب پردے کا حکم سنایا، رات کے حکم نازل ہوا ہے اور فجر کی نماز میں وہ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں تو پردے کر کے آئی ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں اپنے گھر کی چادریں ان کو پھاڑ کے اپنی اوڑھنیاں بنا کے پردے کر کے آئی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا صبح ہوگی بازار جائیں گے خریدیں گے پھر اس پر عمل ہوگا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کی بات کانوں میں پڑ گئی تو بس، یہ ہے آقا علیہ السلام سے حقیقی محبت۔ ہم نے تو اس محبت کو تماشا سمجھا ہے کہ چلو کھیل تماشا بھی ہو جائے، کہیں وہ پہاڑیاں بنا لو، کیوں؟ یہ محبت ہے۔ یہ جی شبی بنا لو، کیوں؟ محبت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ مانگنے پہ لگا دو، وہ مانگ کے لوگوں سے جی ہم نے پہاڑیاں بنانی ہے، کیوں؟ یہ محبت ہے۔ کیا یہ محبت مطلوب تھی؟ کیا اسلام ہم سے اسی محبت کا تقاضا کرتا ہے؟ اور پھر خرابی یہاں ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کر کے ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، ہم تو محب رسول ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ محبت عمل کا نام ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، اور اللہ نے بھی فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگو اگر چاہتے ہو کہ تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرو، اگر اللہ سے محبت بھی چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرنا ہوگی، بات ماننا ہوگی، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہوگی، آقا کے بات کو ماننا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہی محبت ہے۔ اگر عمل نہیں تو پھر کوئی محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے، نہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بدھ کے دن 26 اگست 12 ربیع الاول کو مسجد بیت المکرم جو جنرل اسپتال کے پیچھے ہے، اس میں یہ پروگرام ہے جس میں حافظ عبد المنان سلفی صاحب، مولانا نواز عاجز صاحب، زاہد عمران حقانی صاحب اور مولانا فاروق عبداللہ صاحب یہ حضرات انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ صبح 9 بجے سے لے کے ظہر تک یہ پروگرام ہوگا۔ جو احباب شوق رکھتے ہوں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم